حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ جی تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، جی حضرت ماشاء عبد اللہ. المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب کے کندھوں پہ آئی، اور حضرت ابو طالب نے ایک شفیق چچا ہونے کا اور ایک مربی ہونے کا حق ادا فرمایا۔ یقیناً بے شک. انہوں نے جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، رب کائنات نے انہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ بس مختصر میں اس بات جی کو کوٹ کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب نے جو آپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا اور آپ کے ساتھ جو یہ انہوں نے احسان کیا ہے، اس کا بدلہ رب کائنات نے انہیں کیا دیا؟ یہ ایک عقیدے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو یہ حسن سلوک ہوا حضرت ابو طالب کی طرف سے، اس کا بدلہ انہیں کیا ملا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا بذات خود بلا واسطہ بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹلی میرے ذات کے ساتھ انہوں نے جو احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ میرے رب نے انہیں یہ دیا ہے کہ اس کے سارے جسم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے سوائے پیر کے تلووں کے۔ اگر میں نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں، جملے پر غور کیجئے گا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب میرے چچا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے بھی بذات خود بنفس نفیس، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر اس نے حضور کے ساتھ بغیر کسی واسطہ کے کچھ بھی احسان کیا ہے تو اس احسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ضائع نہیں فرمایا، بلکہ اس کا بدلہ اسے ضرور عطا فرمایا ہے۔ حضرت مفتی صاحب، ابو لہب یہاں پہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ناظرین جو ہے کامنٹس میں سوال کر رہے ہیں جی کہ حضرت ابو طالب جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا تھے، تو ان کے تعلق سے جو ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ اس کو مسلمان مومن مانتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ان کو کافر مانتے ہیں۔ تو اس تعلق سے جو ہے آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا کافر ماننے والے اور مومن ماننے والے کیا دونوں ہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے؟ اور بالکل، دیکھیے یہ جی ایک ایسا مسئلہ ہے، یہاں پر اس جی مسئلے کو حضرت، چھڑنے چھڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جی لیکن جب آپ نے مختصر یہ سا عرض حضرت، کر جی دیا تو ہاں ابھی اس سے پہلے بھی کافی ہنگامہ ہوا اور بہت زیادہ ہی واویلا کھڑا ہوا تھا۔ ہم جی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جی ابو طالب کے شان میں گستاخی کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا جی احسان اسلام پر ہے اور بانی اسلام پر ہے، لہٰذا ان کا جب بھی نام لیا جائے گا ادب و احترام کے ساتھ ہی نام لیا جائے گا، یہ ایک اپنی جگہ جی ہے۔ دوسری بات، جی اگر کوئی انسان کوئی بھی حضرت ابو طالب کو وہ مومن کہتا ہے تو پھر جی اس مومن کہنے والے کو کوئی جو انہیں کافر کہتا ہے برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اور جو انہیں جی اگر کافر کہتا ہے تو مومن کہنے والے اس کافر کہنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ یہ اہل سنت و جی جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ جی دونوں کے دونوں قائل اہل سنت و جماعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ہر ایک کی ماشاء اپنی اللہ، اپنی دلیل ہے۔ اور یہاں جی پر ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دل کا جی حال حضرت، خدا جانتا ہے۔ اللہ جی تبارک تعالیٰ مجھے اس بات کا بھی اپنے دل سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنہوں نے مصیبت کی گھڑی میں جس ذات نے ساتھ دیا وہ حضرت ابو طالب تھے، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ دل میں ان کا انشاءاللہ، ایمان تھا، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن جی ظاہری طور پر جو ایمان کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ثابت نہیں ہو پایا ہے بعض محققین کے نزدیک، جس کی جی بنیاد جی پر انہیں لوگ کافر کہتے ہیں۔ لیکن کافر جی کہنے کے باوجود انہیں کوئی برا بھلا یا بے ادبی کے ساتھ نام نہیں لے سکتا۔ اس لیے آپ نے اب تک میری گفتگو میں سنا ہوگا کہ جب بھی جی میں نے حضرت،
उनका नाम लिया, जी हजरत अबू तालिब जी कह बेशक, करके ही नाम लिया, जी जी क्योंकि बेशक ये बेशक हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। जी। बहरहाल तो माशाल्लाह ये जज़ाकल्लाह जी खैर हजरत वाला कि आपने जो है इस मसले का जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वजाहत फरमा दी कि काफिर जी कहने वाले और जो मोमिन कहते हैं दोनों ही हमारे अहले सुन्नत वल जमात के हैं। माशाल्लाह बहुत जी बहुत शुक्रिया हजरत वाला जी। आप अब हजरत मुफ्ती साहब की तौफीक जी हजरत मुफ्ती साहब की बार बार कोई कमेंट्स कर रहे हैं कि ये दो सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निकाह जो है वो इस्लामी तरीके से हुई थी, एक सवाल। और दूसरे सवाल कर रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था। बस ये दो जी सवाल जी। है, अगर हजरत वाला इसकी देखिए वजाहत फरमा दे तो जी। हाँ, उसकी वजह ये है कि जब महफिल निकाह मुनाकिद हुआ तो जी इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अबू तालिब और दीगर कुरैश के लोग थे, जी और उधर से क्या नाम कहते हैं कि और वर्का बिन वर्कअप नौफल वगैरह भी थे। जी, तो ये लोग थे। तो सबसे पहले जो खुतबा पेश किया था निकाह का, नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अबू तालिब ने पेश किया था। जी हजरत अबू तालिब ने पेश किया था। फिर उसके बाद हजरत अबू तालिब ने जब ये खुतबा पेश किया तो दूसरी तरफ से वर्का बिन नौफल ने हजरत खदीजा की तरफ से उन्होंने खुतबा निकाह पेश किया था। जी ठीक है। फिर उसके बाद हजरत अबू तालिब ने ये फरमाया कि क्या ही अच्छा होता कि इसमें हजरत खदीजा का जो चचा है ना, जी गालिबन उनका नाम असद है, वो अगर आ जाते तो सबसे अच्छा, वो अगर कुछ फरमाते हैं तो सबसे अच्छा होता। तो उन्होंने है ना उस महफिल में ये कहा था कि कुरैश के सरदारों गवाह हो जाओ कि मैंने अपनी भाई की बेटी का निकाह जो है मोहम्मद जो अब्दुल्ला के बेटे हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, उनके साथ किया। तो यही तरीका निकाह का आज भी राइज है। खुतबा निकाह जी हजरत जी अबू तालिब ने पेश किया था इधर से, और उधर से वर्का बिन नौफल ने निकाह पेश किया। जी, और यही नहीं हजरत तरीका आज भी राइज है। मुफ्ती और ये साहब जो किबला जी 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 फरमाइए। सवाल ये कर रहे हैं कि क्या इस्लामी तरीके से मतलब जैसे कि आज के खुतबा में हम जो है अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं खुतबा में, तो क्या जी जी उस जी जी जमाने जी में जी 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 उसमें भी अल्लाह तबारक ताला की, मैं अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं वो खुतबा ही पढ़ के सुना दूं। जी हजरत हाँ किबला माशाल्लाह बहुत करम नवाजिश होगी। हाँ, क्योंकि मैं वो खुतबा देख के पढ़ूंगा, अरबी में जी है तो हजरत इससे वाज़ेह जी हो जी जाएगा। ठीक जी है। हजरत जी जी हजरत जी जी अबू तालिब ने जो खुतबा दिया था वो खुतबा ये है जो किताबों में दर्ज है। वो खातिमुन नबीन एक किताब है, उसमें ये खुतबा है कि हजरत अबू तालिब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, आप जरा गौर सुनते जाइए कि क्या क्या कह रहे जी हैं। जी हजरत किबला जी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रअ इस्माईल व ज़िय मअद व उनसुर मुज़र व जअलना हज़नत बैतिही व सव्वासा हरमिही व जअल लना बैतम महजूजा व हरमन आमिना व जअलनल हुक्काम अलन नास सुम्मा इन्ना इब्न अखी हादा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यूज़नु बिरजुलिन इल्ला रजह बिही व इन काना फिल माल कुल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मन वसल्लम। कद अरफ्तुम कराबतहु व कद खतबा खदीजा बिनते खुवैलिद व कद बज़ला लहा मिन अस्सदाक़ मा अजलहु व आजलहु इस्नता अशरा औक़ियता ज़हबन व नशा वहुव वल्लाहि बाद हादा लहू नबुन अज़ीम व खतरुन जलील। तर्जुमा कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। इसका जी तर्जुमा हजरत यह किबला है कि सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की खेती से, माद की नस्ल से, मुज़र की असल से पैदा फरमाया। नीज सुभान हमें अल्लाह अपने घर सुभान का अल्लाह। पासबान और अपने हरम का मुंतजिम मुकर्रर किया। हमें एक ऐसा घर दिया जिसका हज किया जाता है, ऐसा हरम बख्शा जहां अमन मयसर आता है। नीज हमें लोगों का हुक्मरान मुकर्रर फरमाया। हमद के बाद मेरा ये भतीजा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका दुनिया के जिस गौर कीजिएगा क्या हजरत अबू जी तालिब फरमाते हैं कि इसका
دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا پھر بھی اسی کا پلڑا بھاری ہوگا. سبحان اللہ اگر یہ سبحان اللہ. اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی اور اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی. یہ سبحان حضرت ابو اللہ طالب کا سبحان خطبہ اللہ. تھا. ذرا غور جی کیجئے، جی اس میں اللہ کی جی تمہید بھی ہے اور حج جی جی بے شک. بیت اللہ شریف کا بھی ذکر ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کا ذکر بھی ہے. تو آج کل چونکہ خطبے میں تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے، لیکن بہرحال جی خطبہ حضرت ہوا، قبلہ. ایجاب و قبول جی بھی جی ہوا. اب جو جی ہمارے حضرت. ادھر کچھ رواج ہے کہ کلمات طیبات پڑھا دیتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کر دیتے ہیں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے. یہ ازراہ جی حضرت. تبرک پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایمان جی نہیں تھا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں. جی جی حضرت ماشاء اللہ بہت تو بہت میں شکریہ چاہوں گا جزاک کہ آپ اللہ. ہمیں جی اجازت ضرور دیں گے. جی حضرت بفضل پہلے اللہ پہلے تعالیٰ تو میں غالباً حضرت خدیجہ یقیناً، بلکہ غالباً نہیں یقیناً میں جی کہوں جی گا جی کہ آپ لوگوں کی دعائیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یوم فیضان وصال ہے. کے فیضان سے ہمارا کچھ بہت حد تک صحت میں بحالی آئی ہے، اور پیٹ میں ابھی تک الحمدللہ. بلر پیدا نہیں ہوا. بس جی آپ لوگوں کی دعائیں کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی حضرت مفتی صاحب قبلہ جو ہے بہت ہی بہترین انداز میں اور جو مکمل بیان کیا ماشاء اللہ. اور میں ہمارے سراجی چینل کی جانب سے، تمام ویورز حضرات کی جانب سے، ہمارے حضرت قاری صاحب قبلہ کی جانب سے میں آپ کا دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے اپنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود جو ہے تشریف لائے اور ہمیں آپ کے زبان مبارک سے جو ہے نورانی بیانات سننے کا موقع عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ پاک شکریہ. سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے صدقے طفیل جو ہے ہمارے علامہ مفتی نذر الباری صاحب قبلہ ناظم تعلیمات مرکز اہل سنت جامع اشرف کہ علم و عمر میں خوب خوب برکاتیں عطا فرمائے، عمر آمین. عطا فرمائے.